بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. فرائض الاصول رسائل حصہ سوم سبق نمبر 20 امر عدمی کا استصحاب محل نزاع میں شامل ہونے کا مسئلہ حصہ جیم. امر عدمی کا استصحاب محل نزاع میں شامل ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں ہماری گفتگو جاری ہے. آج اس گفتگو کا تیسرا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. شریف مازندرانی کی طرف سے پیش کردہ تیسری دلیل کے جوابات. جناب شریف العلماء مازندرانی نے امر عدمی محل بحث سے خارج ہونے کے بارے میں تیسری دلیل کے طور پر کہا تھا کہ استصحاب کو حجت ماننے والوں کی طرف سے استدلال پیش کیا گیا ہے کہ کسی چیز کی بقا کے لیے علت مبقیہ کی ضرورت نہیں ہے بلکہ علت محدثہ ابقاء کے لیے کافی ہے. یہ دلیل امر وجودی سے مربوط ہوتی ہے، لہذا امر عدمی محل نزاع سے خارج ہے. اس استدلال کو صاحب کتاب نے 4 جوابات کے ذریعے سے رد کیا ہے. ان میں سے 2 جوابات گزشتہ درس میں بیان ہو چکا ہے. اس سبق میں مزید 2 جوابات کی وضاحت کریں گے. شریف مازندرانی کو دیے گئے جوابات میں سے تیسرے اور چوتھے جواب کا خلاصہ. جناب شریف مازندرانی نے امر عدمی کے استصحاب محل نزاع سے خارج ہونے کے لیے 3 دلیل پیش کیا تھا. ان میں سے تیسرے دلیل کے جوابات دے رہے. تو تیسرا جواب شیخ انصاری صاحب کتاب کا کہنا ہے کہ اصلاً امر عدمی کے استصحاب کے لیے دلیل لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ استصحاب حجت ماننے والوں کا مقصد احکام شرعیہ کو ثابت کرنا ہے. استصحاب کو احکام شرعیہ کے اس بات کے لیے دلیل کے طور پر پیش کرنا ہے تو تمام احکام شرعیہ امر وجودی ہے، تو امر عدمی پر استدلال کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اس لیے انہوں نے استدلال امر وجودی کے لیے پیش کیا. جناب شیخ انصاری صاحب کا کہنا ہے کہ استصحاب کی حجت کو ثابت کرنے والوں نے فقط امر وجودی کے استصحاب کی دلیل اس لیے لایا ہے کیونکہ ان کا مقصد احکام شرعیہ کے اثبات کے لیے استصحاب سے استفادہ کرنا ہے اور تمام احکام شرعیہ امر وجودی میں سے ہے، لہذا امر عدمی کے استصحاب کے اوپر دلیل لانے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے نہیں لایا ہے. تو علماء نے استصحاب کی حجت کو ثابت کرنے کے لیے فقط امر وجودی کے لیے استدلال اس لیے پیش کیا کیونکہ امر عدمی کے استصحاب کے لیے دلیل لانے کی ضرورت محسوس نہیں کی، کیونکہ استصحاب کے ذریعے سے احکام شرعیہ کو ثابت کرنا ہے اور تمام احکام شرعیہ امر وجودی ہے. یہ تیسری دلیل کا تیسرا جواب ہے. چوتھا جواب یہ ہے کہ استصحاب وجودی کو دلیل سے ثابت کرنے کی صورت میں استصحاب امر عدمی خود بخود ثابت ہو جائے گا. امر عدمی کا استصحاب اجماع مرکب کے ذریعے سے ثابت ہو جاتا ہے یا طریق اولویت کی بنیاد پر ثابت کیا جا سکتا ہے. جناب شیخ نے شریف مازندرانی کو چوتھا جواب یہ دیتے ہیں کہ اصلاً امر وجودی کے استصحاب کو ثابت کرنے سے امر عدمی کا استصحاب خود بخود ثابت ہو جائے گا، اس کو الگ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ وضاحت طلب ہے کہ امر عدمی کا استصحاب خود بخود کیسے ثابت ہوگا. امر وجودی کے استصحاب کو ثابت کرنے کے لیے جب ہم دلیل پیش کریں گے تو امر عدمی کا استصحاب
خود بخود ثابت کیسے ہوگا؟ تو اس کی دو طریقے بتائیے. اجماع مرکب کے ذریعے سے ثابت ہو جاتا ہے. اجماع مرکب کا مطلب یہ ہے کہ استصحاب کے سلسلے میں دو اقوال ہے، فقط دو اقوال ہے. تمام علماء دو گروپ میں تقسیم ہو گئے ہیں. بعض نے مطلقاً استصحاب کو حجت مانا، امر عدمی کا استصحاب امر وجودی کا استصحاب، اور دوسرے گروہ کا نظریہ ہے کہ استصحاب مطلقاً حجت نہیں ہے. تو یہ دو اقوال موجود ہے. علماء فقط دو گروہ ہو گئے. اب تیسرا گروہ درمیان میں اگر آ کے تفصیل دینا چاہتے ہیں کہ امر عدمی کا استصحاب حجت نہیں ہے، امر وجودی کا استصحاب حجت ہے، یا اس کا برعکس تفصیل دینا چاہتے ہیں، یعنی امر عدمی کا استصحاب حجت ہے، امر وجودی کا استصحاب حجت نہیں ہے، تو اس کو خرق اجماع مرکب کہلاتے ہیں. اجماع مرکب کو توڑنا، یعنی فقط دو قول ہے، تیسرا قول درمیان میں وجود میں نہیں آ سکتا. اگر وجود میں آئے تو غلط ہے. اجماع مرکب کا توڑنا حساب ہوگا اور یہ غلط ہے. اب جنہوں نے امر وجودی کے استصحاب کو استدلال کے ذریعے سے ثابت کیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ امر عدمی کا استصحاب بھی ماننا پڑے گا، کیونکہ جو امر وجودی کا استصحاب کو مانتے ہیں وہ امر عدمی کے استصحاب کو بھی مانتے ہیں، یعنی استصحاب کو بطور مطلق حجت مانتے ہیں. یا طریق اولویت کی بنیاد پر ثابت کیا جا سکتا ہے، یعنی امر وجودی کے استصحاب کو دلیل سے ثابت کیا تو امر عدمی کے استصحاب بطریق اولا ثابت ہوگا. بطریق اولا کیسے ثابت ہوگا؟ طریق اولویت کی وضاحت یہ ہے چونکہ امر وجودی کے ابقاء کے لیے علت مبقیہ کی ضرورت نہیں ہے، تو امر عدمی کے ابقاء کے لیے بطریق اولا علت مبقیہ کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود بخود باقی ہے، کیونکہ امر عدمی کے لیے کوئی علت کی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے جب امر وجودی کے ابقاء کے لیے علت محدثہ کافی ہے، علت مبقیہ کی ضرورت نہیں ہے، تو امر عدمی خود بخود قائم ہے، خود بخود موجود ہے، اس کے لیے کوئی علت کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو امر وجودی کا استصحاب جب ثابت ہو جائے تو امر عدمی کا استصحاب بطریق اولا یعنی بہتر طریقے سے ثابت کیا جا سکتا ہے. اسی لیے علماء نے امر وجودی کے لیے استدلال کیا، امر عدمی پر استدلال نہیں کیا. استصحاب عدمی محل نزاع سے خارج ہونے کی چوتھی دلیل اور اس کا جواب. جناب شریف مازندرانی نے اب تک امر عدمی کا استصحاب محل نزاع سے خارج ہونے کے لیے 3 دلیل پیش کیا تھا. ابھی چوتھی دلیل بیان فرماتے ہیں. چونکہ علماء نے استصحاب کا نام، استصحاب کا عنوان استصحاب حال دیا ہے اور یہ امر وجودی کے استصحاب میں ظہور رکھتا ہے. اسی طرح استصحاب کی تعریف جو مشہور تعریف ہے ابقاء ما کان، اور یہ تعریف بھی امر وجودی کے استصحاب کی تعریف ہے، یعنی ابقاء ما کان یعنی اس چیز کو باقی رکھنا جو پہلے موجود ہے. تو استصحاب کی تعریف اور استصحاب کا عنوان امر وجودی کے استصحاب میں ظہور رکھتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ امر عدمی کا استصحاب محل بحث سے خارج ہے. امر عدمی کا استصحاب محل نزاع سے باہر ہونے کی چوتھی دلیل یہ ہے کہ علماء نے اپنی کتابوں میں استصحاب کا عنوان استصحاب حال دیا ہے. اسی طرح استصحاب کی تعریف ابقاء ما کان کے ذریعے سے، ابقاء ما کان کی عبارت کے ذریعے سے کی ہے. یہ دونوں تعبیر استصحاب وجودی کے ساتھ خاص ہونے میں ظہور رکھتا ہے. یہاں تک چوتھی دلیل ختم ہو گئی. اس کا جواب یہ ہے کہ محل نزاع عام ہے، وجودی اور عدمی دونوں کو شامل کرتا ہے، مگر علماء نے استصحاب کا عنوان دینے کی وجہ یہ ہے کہ استصحاب کی حجیت کو ثابت کرنے کا اصل مقصد احکام شرعیہ کے ادلہ کا حصول ہے، اور یہ مقصد استصحاب وجودی سے ہی حاصل ہوتا ہے. اور اس بات کا گواہ یہ ہے کہ کبھی علماء استصحاب حال شرع سے تعبیر لاتے ہیں، حالانکہ یہ عنوان احکام کے استصحاب میں ظہور رکھتا ہے، حالانکہ ان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ موضوعات کا استصحاب محل بحث سے خارج ہے. تو جناب شیخ نے شریف مازندرانی کی چوتھی دلیل کا جواب یہ دیا کہ استصحاب کے عنوان
اور استصحاب کی تعریف سے ہمیں دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، بلکہ استصحاب کا عنوان اور استصحاب کی تعریف اس طرح کرنے کا مقصد یہ ہے کہ استصحاب سے ادلہ شرعیہ کا حصول ہے، احکام کے ادلہ کا حاصل کرنا مقصد ہے، اور ادلہ شرعیہ کو ثابت کرنے والا استصحاب امر وجودی سے تعلق رکھتا ہے۔ اور اس بات کی گواہ اور اس کے لیے ایک اور قرینہ ہمارے پاس موجود ہے، وہ یہ ہے کہ بعض علماء نے اپنی کتابوں میں استصحاب کا عنوان استصحاب حال شرع سے لایا ہے۔ تو استصحاب حال شرع کا مطلب یعنی صرف احکام کا استصحاب ہے۔ تو ان کا یہ مقصد نہیں ہے کہ موضوعات کا استصحاب محل بحث سے خارج ہے، محل نزاع سے خارج ہے، یہ کہنا مقصد نہیں ہے، بلکہ استصحاب حال شرع کا عنوان لانے کا مقصد یہ ہے کہ استصحاب احکام شرعیہ کے اس بات کے لیے ادلہ کے طور پر ثابت کرنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ استصحاب حال کا عنوان دیتے ہیں یا استصحاب حال شرع کا عنوان دیتے ہیں۔ تو ان عناوین سے ہمیں دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ صاحب کتاب کی نظر میں امر وجودی اور امر عدمی دونوں استصحاب محل نظام میں شامل ہے۔ يمكن توجیہہ بأن الغرض الاصلی، یہاں سے صاحب کتاب نے شریف مازندرانی کو دوسرا جواب دیا، یعنی شریف مازندرانی کی تیسری دلیل کا دوسرا جواب ہے۔ يمكن توجیہہ، اس دلیل کی توجیہ کرنا ممکن ہے بأن الغرض الاصلی هنا لما كان هو التکلم فی الاستصحاب، جبکہ ہمارا اصلی مقصد غرض اصلی یہاں پہ لما كان هو التکلم فی الاستصحاب الذي هو من ادلة الاحکام الشرعیہ، کہ اس استصحاب کے بارے میں گفتگو کرنا مقصد ہے جو احکام شرعیہ کے ادلہ میں سے ہے۔ اکتفوا بذکر ما یثبت الاستصحاب الوجودی، چونکہ استصحاب کے بارے میں گفتگو کرنے کا مقصد ادلہ شرعیہ کے احکام کو ثابت کرنا ہے، اسی وجہ سے انہوں نے اس استصحاب کو ثابت کرنے پر اکتفا کیا ہے جو استصحاب وجودی سے مربوط ہے، یعنی استصحاب وجودی کو ثابت کرنے کے لیے فقط دلیل لانے کا یہ مقصد ہے۔ مع انه يمكن ان يكون الغرض تتميم المطلب في العدمی بالاجماع المرکب۔ چوتھا جواب جناب شیخ انصاری فرماتے ہیں مع انه يمكن، ممکن ہے، اس جواب کے ساتھ یہ بھی ممکن ہے ان يكون الغرض، امر وجودی پر استدلال کرنے والوں کا غرض یہ ہو سکتا ہے کہ تتمیم المطلب فی العدمی، ان يكون الغرض تتمیم المطلب فی العدمی، استصحاب عدمی میں مطلب کو پورا کرنا ہے بالاجماع المرکب، اجماع مرکب کے ذریعے سے۔ اجماع مرکب کی وضاحت پہلے دیا ہے، چونکہ استصحاب میں دو ہی اقوال ہے، یا استصحاب کو مطلقاً حجت ماننے والے ہیں یا استصحاب کو مطلقاً حجت نہیں ماننے والے ہیں۔ تو جو امر عدمی کے استصحاب کو مانتے ہیں وہ امر وجودی کے استصحاب کو بھی مانتے ہیں، بس امر وجودی کے استصحاب کو جب ثابت کریں گے تو امر عدمی کا استصحاب خود بخود ثابت ہو جائے گا، اس کے لیے الگ دلیل لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ الاولویہ، بلکہ امر عدمی کا استصحاب طریق اولویت کے ذریعے سے ثابت ہو سکتا ہے۔ کیسے طریق اولویت سے ثابت ہوگا، یہ بھی پہلے ہم نے مختصر وضاحت کی کہ جب امر وجودی کے لیے علت مبقیہ کی ضرورت نہیں ہے، علت محدثہ اس کی ابقاء کے لیے کافی ہے، تو امر عدمی کے ابقاء کے لیے علت مبقیہ کی ضرورت نہ ہونا بطریق اولا ہے، کیونکہ امر عدمی عدم ہے، تو عدم کے لیے نہ علت محدثہ کی ضرورت ہے نہ علت مبقیہ کی ضرورت ہے۔ بس اس بنا پر جب آپ نے امر وجودی کے استصحاب کو علت محدثہ کے ذریعے سے ثابت کیا تو عدم کا استصحاب خود بخود ثابت ہوگا، اس لیے علماء نے امر عدمی کے استصحاب کے لیے الگ استدلال نہیں کیا۔ لأن الموجود اذا لم يحتج في بقائه الى المؤثر، یہ اولویت کی وضاحت کرتے ہیں، جناب شیخ فرماتے ہیں لأن الموجود اذا لم يحتج في بقائه الى المؤثر، جب امر وجودی اس کے بقا میں مؤثر کی طرح محتاج نہیں ہے تو فالمعدوم كذلك بالطریق الاولا،
تو شے معدوم بھی اسی طرح ہے، شے معدوم کی بقا کے لیے بھی مؤثر کی اور علت کی ضرورت نہیں ہے، بطریق اولا بہتر طریقے سے ضرورت نہیں ہے، کیونکہ امر عدمی عدم ہے، یعنی غیر موجود چیز ہے، تو غیر موجود چیز کے لیے اصلاً علت کی ضرورت نہیں ہے، نہ علت مبتدیہ کی ضرورت ہے، نہ علت محدثہ کی ضرورت ہے۔ تو امر وجودی کے استصحاب کو جب آپ ثابت کریں گے تو امر عدمی کا استصحاب خود بخود ثابت ہوگا، اسی لیے علماء نے فقط امر وجودی کے استصحاب کے لیے استدلال کیا ہے۔ نعم ظاہر عنوانہم للمسئلہ باستصحاب الحال وتعریفہم لہو ظاہر الاختصاص بالوجودی۔ یہاں سے جناب شیخ شریف مازندرانی کی طرف سے پیش کیے گئے شواہد اور ادلہ میں سے تیسری دلیل کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ نعم ہاں، ظاہر عنوانہم للمسئلہ، علماء کرام کا مسئلہ استصحاب کو عنوان دینا بھی استصحاب الحال، استصحاب حال کے نام سے عنوان دینا، و تعریفہم لہو، اور علماء کرام استصحاب کو یوں تعریف کرنا، یہ ظہور رکھتا ہے ظاہر الاختصاص بالوجودی، استصحاب وجودی کے ساتھ خاص ہونے میں ظاہر ہے۔ استصحاب حال کا عنوان اور استصحاب کی تعریف کا عنوان، یہ دونوں امر وجودی کے استصحاب کے ساتھ خاص ہونا ظاہر ہے، ظہور رکھتا ہے، تو امر عدمی کا استصحاب محل نزاع سے خارج ہونا چاہیے۔ یہ شریف مازندرانی کی طرف سے چوتھی دلیل۔ جواب یہ ہے الا ان الوجہ فیہ، مگر اس میں وجہ، عنوان استصحاب حال دینے کی وجہ یہ ہے کہ بیان الاستصحاب الذی ہوا من الادلۃ الشرعیہ للاحکام، اس استصحاب کے بیان اور وضاحت کرنا مقصد ہے جو ادلہ احکام کے ادلہ شرعیہ میں سے ہے، یعنی استصحاب ثابت کرنے کا مقصد احکام شرعیہ کے ادلہ کا حصول ہے، تو اسی لیے انہوں نے استصحاب حال کا نام دیا۔ ولذا اسی وجہ سے عنونہ بعضهم بل الاکثر باستصحاب حال الشرعی، اسی وجہ سے استصحاب کو بعض علماء نے بلکہ اکثر علماء نے استصحاب حال الشرع کا عنوان دیا ہے۔ تو استصحاب حال شرع عنوان دینے کا بھی مقصد یہی ہے، کیونکہ استصحاب کو ثابت کرنے کا مقصد ادلہ شرعیہ احکام ثابت کرنا ہے، اور یہ امر وجودی سے تعلق رکھنے والا ہے۔ وَمِمَّا ذَكَرْنَا يَظْهَرُ، اور جو ہم نے گفتگو کی اس سے ظاہر ہوتا ہے عدم جواز الاستشهاد على اختصاص محل النزاع بظہور قولهم في عنوان المسئلہ استصحاب الحال فی الوجودی۔ جناب شیخ فرما رہے کہ جو کچھ ہم نے بتایا اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے عدم جواز الاستشهاد، یعنی دلیل لانا، استدلال لانا جائز نہیں ہے، علی اختصاص محل النزاع، محل نزاع مختص ہونا فی الوجودی، یہ فی الوجودی آخر عبارت میں ہے، یہ متعلق اختصاص ہے، تو محل نزاع فقط وجودی میں خاص ہونے پر استدلال اور استشہاد لانا جائز نہیں ہے، بظہور قولہم، علماء کے اس قول کے ظہور کے ذریعے سے فی عنوان المسئلہ باستصحاب الحال، مسئلے کے عنوان اور ہیڈنگ میں استصحاب حال کے عنوان لانے سے آپ محل نزاع کو امر وجودی میں خاص ہونے پر استدلال کرنا جائز نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ وَإِلَّا کے بعد یعنی یہاں جواب نقضی دے رہے، وَإِلَّا اگر ایسا نہ ہو، یعنی عنوان مسئلے سے امر وجودی کے ساتھ خاص ہونے کا نتیجہ آپ نکالیں گے تو ایک اور مسئلے میں اشکال پیش آئے گا۔ وَإِلَّا اگر ایسا نہ ہو تو لَدَلَّ تَقْیِیدُ کَثِیرٍ مِّنْهُمْ العنوان باستصحاب حال الشرع، تو بہت سارے علماء کا عنوان کو استصحاب حال الشرع سے قید لگانے سے دلالت کرے گا علی اختصاص النزاع بغیر الامور الخارجیہ، استصحاب کا نزاع امور خارجیہ کے علاوہ کے ساتھ خاص ہونے میں ظہور رکھے گا، یا خاص ہونے پر دلالت کرے گا۔ امور خارجیہ سے مراد موضوعات کا استصحاب یہاں سے خارج ہو جائے گا، بلکہ فقط احکام کا استصحاب شامل رہے گا، تو اس کا یہ نتیجہ نہیں ہے کہ موضوعات میں نزاع نہ ہو،
بس علماء نے استصحاب حال شرع کی تعبیر لایا ہے تو اس سے آپ یہ نتیجہ نہیں نکال سکتے ہیں کہ صرف احکام کا استصحاب محل نزاع میں ہے، موضوعات کا استصحاب محل نزاع سے خارج ہے، یہ نتیجہ نکالنا غلط ہے۔ اسی طرح استصحاب حال کے عنوان سے امر عدمی کا استصحاب محل نزاع سے خارج ہونے کا نتیجہ بھی نہیں نکال سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔